إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب زدني علما۔ محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی بڑائی اور بزرگی، اس کے کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرنا ہم تمام لوگوں پر سب سے پہلے واجب اور ضروری ہے۔ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات میں شمار کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، بعدہ ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس کے تمام نبیوں پر، خاص کر کے اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی ساری کائنات کے لیے اسوہ رہنما بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، جس نبی نے ہم انسانوں کو اور خاص کر کے ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا طریقہ اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ سکھلایا۔ حاضرین گرامی قدر، ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، پتہ نہیں کس وقت کس موڑ پر کس کی موت آ جائے اور اس دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد پھر قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور قیامت قائم ہونے کے بعد آخرت کی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اور مرنے کے بعد اس بیچ میں جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو قرآن مقدس نے، شریعت اسلامیہ نے برزخ کی زندگی کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ برزخ کی زندگی یعنی قبر کی زندگی ہے، اور یہ قبر کی زندگی ہم اور آپ آج غافل ہیں اس زندگی سے کہ قبر کی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ قبر کی زندگی انتہائی مشکل ترین زندگی ہے، اتنی مشکل ترین زندگی ہے کہ مختلف روایتیں، مختلف حدیثیں قبر کی زندگی کے مشکلات کے تعلق سے ہیں، لیکن چند ایک کا ذکر کروں گا اس مختصر سے وقت میں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل چکی ہے، جن کے بارے میں سرور کائنات کی زبان بول چکی ہے، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کریں عثمان جنتی ہیں۔ وہ عثمان ابن عفان، انہیں قبر کی زندگی کتنی یاد ہے۔ ان کے غلام
روایت بیان کرتے ہیں اذ کان عثمان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، سیدنا عثمان ابن عفان جب کسی قبرستان پر جاتے، کسی قبرستان سے ان کا ذکر ہوتا، کسی میت کو دفنانے کے لیے قبرستان پہنچتے، قبر والی زندگی یاد آتی، زار و قطار رویا کرتے تھے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان جنہیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے۔ زار و قطار رویا کرتے تھے، اتنے روتے تھے کہ آپ کے آنسو سے داڑھی کے بال بھیگ جایا کرتے تھے۔ پتہ چلا صحابی رسول عثمان ابن عفان کے چہرے پر داڑھی تھی، یہ پہچان ہے ایک مسلمان کی۔ اور جو داڑھی شیو کرتے ہیں، بڑا خوبصورت بنتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ سیدنا عثمان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ سوال کرنے والے نے، پوچھنے والے نے سوال کیا، عثمان ابن عفان تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا بیان کیا جاتا ہے، جہنم کے موضوع پر تقریر کی جاتی ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، جہنم کے خطرناک وادیوں کو سن کر کے، جہنم کے خطرناک مناظر کو سن کر کے، جہنم کے سانپ اور بچھو کا تذکرہ جاننے اور سننے کے باوجود بھی لا تبکی، آپ اتنا نہیں روتے ہیں، وتبکی من ھذا، جتنا قبر کو یاد کر کے، قبر کو دیکھ کر کے رویا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان سے سوال ہو رہا ہے، جہنم کی خطرناک سزاؤں کا ذکر ہے، جہنم کی خطرناک وادیوں کا ذکر ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے ہیں، اتنا نہیں گھبراتے ہیں، اتنا خوف طاری نہیں ہوتا آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر، آپ کے ذہن و دماغ پر۔ لیکن یہ قبر کو دیکھ کر اتنا زیادہ روتے کیوں ہیں، اتنا زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سیدنا عثمان ابن عفان نے کہا تھا، جواب دیا تھا، میرے بھائی سوال کرنے والے سن لے، سرور رسولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی محترم نے فرمایا تھا، سید الکونین نے فرمایا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی، پہلا زینہ ہے، بغیر اس پر قدم رکھے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اور یہی نہیں، آگے فرمایا تھا اللہ کے نبی نے، فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَمْ يَنْجُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، جو قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا، جو نکیرین کے حساب و کتاب میں کامیاب ہو گیا، جو نکیرین کے سوال کا جواب دے لے گیا، اس کی آخرت کی منزل آسان کر دی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، جو یہاں پھنس گیا، قبر کے نکیرین نے پوچھا من ربک، جواب ہاں لا ادری ہوا، نکیرین نے پوچھا من نبیوں کا، جواب لا ادری ہوا، نکیرین نے پوچھا من مادینوں کا، جواب لا ادری ہوا۔ نبی محترم کی زبان مبارک بولتی ہے، جو قبر میں فیل ہوا وہ آخرت میں فیل ہو جائے گا۔ اس لیے قبر کو یاد کر کے سیدنا عثمان کہتے ہیں، میں رویا کرتا ہوں کہ اے اللہ قبر میں ناکام نہ کرنا، منکر نکیر کے حساب میں کتاب میں ناکام نہ کرنا، منکر نکیر کے سوال کے جواب دینے میں آسانی فرما۔ اس لیے قبر کو یاد کر کے سیدنا عثمان رویا کرتے ہیں۔ اور یہ قبر میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے، یہ زمین جو بنائی ہے اللہ رب العالمین نے، یہ زمین صرف دھان پیدا کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ زمین گیہوں اگانے کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ زمین سبزیاں پیدا کر کے کھا لینے کے لیے صرف نہیں بنائی ہے، ہاں ان ضروریات کے لیے بھی ہے زمین، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے، کچھ عظیم مقصد ہے۔
وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ اکبر۔ رب کی ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے غافل بندو، اس زمین پر چلتے ہوئے رب کی نافرمانی کرنے والوں، اس زمین پر اترانے والوں، اس زمین پر گھمنڈ اور غرور کے ساتھ چلنے والوں، سنو، رب کہتا ہے زمین بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ زمین ہم نے بنائی کیوں ہے؟ اس لیے اس زمین کو بنایا اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کے ریکارڈ اکٹھی کرتے رہے۔ لوگ کر کیا رہے ہیں، چل کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ اس زمین کو اللہ رب العالمین نے ویڈیو کیمرہ بنا کر کے ہمارے نیچے رکھ دیا ہے۔ یہ ویڈیو ہے، ریکارڈنگ ہو رہا ہے، جب چاہے دیکھ سکتے ہیں، جس کے چاہے پوری دنیا میں دکھا سکتے ہیں۔ یہ زمین ایک ویڈیو کیمرہ ہے، رب نے بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ مختلف روایتیں، مختلف آیات بیان کرتی ہیں انسان میدان محشر میں پہنچے گا، اللہ نامہ اعمال پیش ہوگا، بہت سارے لوگ اس کا بھی انکار کرنے کی نعوذ باللہ جسارت کریں گے۔ اے رب، یہ جو زناکاری لکھی ہوئی ہے، اے رب یہ جو جھوٹ لکھا ہوا ہے، اے رب جو یہ مکاری لکھی ہوئی ہے، کرامن کاتبین نے دشمنی میں لکھ دی ہے، ہم نے کیا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی ہوں گے، اللہ مہر لگائے گا، زبان پر تالا لگائے گا، پھر ہاتھ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قرآن مجید بولتا ہے پھر ہاتھ بولنا شروع کریں گے، پھر پیر بولنا شروع کریں گے، آنکھیں بولنا شروع کریں گی، کان گواہی دینا شروع کریں گے۔ اللہ زبان پر تالا لگوا کر کے سارے چیزوں کی گواہی دلوانا شروع کرے گا، پھر بھی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ بٹن کا کیمرہ، زمین کا کیمرہ آن کرے گا، زمین کا بٹن آن کرے گا، زمین سے کہے گا زمین اب بتا۔ یہ انکار کر رہا ہے، یہ فلاں کے گھر میں نہیں گھسا تھا، نکیر کرامن کاتبین نے جھوٹے لکھ دیا، غلط لکھ دیا ہے، یہ چوری نہیں کی ہے، یہ بے ایمانی نہیں کی ہے، یہ جھوٹ اس نے نہیں بولا ہے، غلط لکھ دیا ہے، زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، زمین تو بتا دے۔ اب زمین ایسے جیسے موبائل اسکرین پر دیکھتے ہیں، جیسے ویڈیو اسکرین پر دیکھتے ہیں، ٹی وی اسکرین پر جیسے ہم دیکھتے ہیں، اس وقت زمین دکھائے گی یومئذ تحدث اخبارہا۔ اللہ کہتا ہے زمین ایسے دکھانا شروع کرے گی، دیکھ شکل تیری ہے، ہاتھ تیرے ہیں، پاؤں تیرے ہیں، زبان تیری ہے، بول تو رہا ہے، چل تو رہا ہے، اب انکار کر کے دکھا۔ اس زمین کو رب نے ویڈیو کیمرہ بنا کر کے ہمارے پیروں تلے رکھ دیا ہے۔ اس زمین سے کہاں چھپو گے؟ گناہ پر گناہ کرنے والوں، سرکشی پر سرکشی کرنے والوں کوئی نہیں دیکھ رہا، باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، بھائی نہیں دیکھ رہا، چچا نہیں دیکھ رہا، برادری والے نہیں دیکھ رہے، خاندان والے نہیں دیکھ رہے، گاؤں والے نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، زمین دیکھ رہی ہے۔ نبی کائنات کی روایتیں، مختلف روایتیں ہیں، زمین پر جب انسان گناہ کرتا ہے، جب اس زمین پر انسان غلطی کرتا ہے، یہ زمین آواز دیتی ہے، وہ ظالم گناہ نہ کر، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کے گناہ سے باز آ جا، ایک دن میرے قبضے میں آنا ہے، ایک دن میرے انڈر میں آنا ہے، ایک ایک جرم کا حساب چکاؤں گی۔ انسان نہیں مانتا، پھر بھی غلطیوں پر غلطی کرتا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، پھر نعوذ باللہ زمین آپے سے باہر ہوتی ہے، زمین کانپ اٹھتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے اور تہس نہس ہو جاتی ہیں بستیاں، ساری عقل، سارے غرور ایک بارگی ختم ہو جاتے ہیں، ایک سیکنڈ، منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، منٹ نہیں لگتا۔ وہ زلزلہ آیا تھا 1 منٹ سے کم تھا، جہاں سب سے زیادہ تباہی مچائی تھی نیپال میں، کاٹھمانڈو کے اندر، لوگ بتاتے ہیں 100 سال ترقی میں پیچھے ہو گیا۔ 1 منٹ نہیں لگتا رب کو، اللہ کی ناراضگی مول لینے والوں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں ہے۔ بڑے فخر و غرور سے اللہ کو ناراض کر کے، بائک لے کر کے، کار لے کر کے نکلتے ہو باہر، رب کا صرف اشارہ ہو جائے، سیکنڈ نہیں لگے گا۔
پھر اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے. اس لیے اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لیجیے. یہ زمین اس لیے سخت ہے یہ زمین دیکھ رہی ہے انسان کر کیا رہا ہے, آواز دے کر کے روکتی ہے, نہیں مانتا ہے. اور اس کی سختی کے تعلق سے میرے بھائیوں میں بتاؤں, علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح الصدور فی شرح احوال الموتى والقبور کے اندر معجم طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اٹھا کر کے صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان پہنچے ہیں. جنازے کی نماز پڑھا دی گئی ہے. صحابہ کرام اتار کر کے میت کو قبر میں رکھ کر کے قبر بند کر رہے ہیں. نبی کائنات بغل میں بیٹھے ہیں. قبر بند کر دی گئی, مٹی اینٹ گارے جو بھی تھے لگا دیے گئے. صحابہ کرام انتظار کرتے ہیں اللہ کے نبی سب سے پہلے مٹی دے دیں, اس کے بعد ہم لوگ مٹی دے کر کے قبر برابر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر جاتے ہیں. مٹی دینے کے بجائے قبر میں اتر جاتے ہیں اپنی بیٹی کے. صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا ہے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ کے نبی زاروں تتار رو رہے ہیں, اپنی بیٹی کے قبر میں ہے, رو رہے ہیں. پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا ہے, دعا کی ہے. اس کے تھوڑی دیر بعد مسکرانا شروع کیا ہے. پھر باہر نکلے ہیں, مٹی ڈالی ہے. صحابہ کرام نے مٹی ڈال کر کے قبر برابر کر دی ہے. فارغ ہوتے ہیں تدفین کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. پھر پوچھنے کی ہمت کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنازہ آپ کی بیٹی کا تھا, آپ اپنی بیٹی کے قبر میں رو رہے تھے, وجہ کیا ہے, وجہ بتا دیجئے. اللہ اکبر. نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, میرے بھائیوں, میری بیٹی کو جب قبر میں اتارا گیا تھا, اس قبر نے میری بیٹی کو بھی نہیں بخشا. اتنا زور سے دبایا تھا کہ میری بیٹی کی جو چیخ نکلی تھی, جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے, ساری مخلوق نے سنی ہے الا الخافقین, سوائے انسان اور جنات کے. سوائے انسان اور جنات کے ساری مخلوق نے اس چیخ کو سنا ہے. اتنی زور سے میری بیٹی کو تکلیف ہوئی ہے اور چیخ نکلی ہے. نبی محترم کی لاڈلی بیٹی ہے. تکلیف کا اس زمین کی سختی کا عالم یہ ہے, چھوڑا نہیں ہے اس زمین نے. وجہ کیا ہے؟ جب محدثین کرام نے وجہ تلاش کی, بہت سارے لوگوں نے بہت ساری وجہیں بیان کی ہے حدیثوں کے اندر, لیکن اکثر محدثین نے جو بیان کیا ہے, کہا اس قبر نے اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب کو مارے محبت کے دبا دیا تھا. جیسے کسی ماں کا بیٹا کئی سالوں تک اس سے دور رہا ہو اور اچانک مل جائے تو ماں سینے سے لگا کر کے زور سے دبا لیتی ہے. تو اس محبت کے ساتھ اس قبر نے حضرت زینب کو دبایا تھا, محبت کے ساتھ دبایا تھا. تکلیف اتنی ہوئی ہے کہ چیخ نکلی ہے, پوری روئے زمین کے ساری مخلوق نے سنی ہے. اگر یہ دشمنی سے دبا دے گی تب کیا ہوگا؟ غور کر لینا میرے بھائیوں. جب دشمنی سے دبائے گی ہم جیسے گنہگاروں کو, آپ جیسے گنہگاروں کو, پھر ہماری تکلیف کا عالم کیا ہوگا, ہماری چیخ کا عالم کیا ہوگا. بہت ساری روایتیں ہیں اس تعلق سے. قبر کے تعلق سے انسان آج انتہائی لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے. قبرستان پر پہنچا ہے, مردے کو دفنایا جا رہا ہے,
لیکن وہاں بھی ہنسی کر رہا ہے، وہاں بھی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے قبرستان پر، وہاں بھی مذاق کر رہا ہے، وہاں بھی بزنس کی باتیں کر رہا ہے، وہاں بھی موبائل آن ہے، طرح طرح کے خرافات کر رہا ہے۔ خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، قبرستان پر بیٹھا ہوا ہے، ایک مردے کو دفنانے آیا ہے، کہیں اللہ کا غضب نہ ہو جائے اور اسی مردے کے ساتھ ہمیں بھی نہ دفنا دیا جائے۔ اتنا ڈر نہیں لگتا؟ آج ہم لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں۔ نبی کائنات جاتے تھے قبر پر، بیٹھ کر کے بے شمار کئی ایک روایتیں ہیں، بیٹھ جاتے تھے، روتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنکھ کے نیچے کی مٹی آپ کے آنسو سے گیلی ہو جایا کرتی تھی، تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور سیدنا عثمان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی، زار و قطار روایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام قبر پر جاتے ہوئے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، انتہائی خطرناک اور مشکل ترین جگہ ہے۔ نسائی شریف کی وہ روایت اٹھاؤ، بیان کرتی ہے صحابی رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہے، نبی کائنات جنازے میں شریک ہیں، جنازہ پڑھایا گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ کرام جب میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، مٹی ڈال دی گئی ہے، قبر برابر کر دی گئی ہے، لوٹنے کا ارادہ ہو رہا ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کھل جاتی ہے، اللہ کے نبی بول پڑتے ہیں، ھذا الذی تحرک لہ العرش، ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہدہ سبعون الفا من الملائکہ لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ۔ نسائی شریف کتاب الجنائز کی روایت ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، جب صحابہ لوٹنے کا ارادہ کرنے لگے، نبی کائنات بول پڑے، لوگوں اپنے جس بھائی کو آج قبر کے حوالے کر کے جا رہے ہو نا، جس بھائی کو منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جا رہے ہو نا، جس بھائی کو زمین کے حوالے کر کے جا رہے ہو نا، سنو، یہ وہ انسان ہے کہ جس کی موت پر رب العالمین کا عرش ہل اٹھا تھا، جھوم اٹھا تھا۔ دوسری روایتیں بتلاتی ہیں، مارے خوشی کے اس روح کی آمد پر، اس نیک روح کی آمد پر اللہ رب العالمین کا عرش جھوم رہا تھا، یہ روح آ رہی ہے اللہ کے نیک بندے کی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ نہیں، صحابہ پریشان ہے، کسی کے جنازے پر ایسی بات نہیں ہوتی تھی، آگے نبی یہ کائنات کی زبان بولتی ہے، وفتحت لہ ابواب السماء، میرے بھائیو اس انسان کے روح جب نکلتی ہے، زمین سے اوپر اٹھتی ہے، فرشتے لے کر کے چلتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے ایک بیک کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے کی خواہش اور تمنا ہے، کاش یہ نیک روح اس دروازے سے چلی جاتی، اس دروازے سے لے کر کے گزارا جاتا۔ اور یہی نہیں، جنازے میں جب صحابہ کرام کھڑے تھے، نبی مکرم کھڑے تھے، تو شہدہ سبعون الفا من الملائکہ، 1 2 نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، 70,000 فرشتے آ کر کے نماز جنازہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر! کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتوں نے جس صحابی کی نماز جنازہ پڑھی ہو۔ صحابہ حیران ہیں، ان کی اچھائیاں اللہ کے نبی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں نیک تھے، ہم جانتے ہیں اچھے انسان تھے، لیکن اللہ کے نبی پھر بتا کیوں رہے ہیں؟ آگے نبی یہ کائنات کی زبان بولتی ہے، لقد ضم ضمۃ ثم فرج۔ لیکن میرے بھائیو، اس نیک انسان کو بھی قبر نے نہیں چھوڑا ہے، قبر نے بہت تیزی کے ساتھ دبایا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے اپنی دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر کے بتائی کہ داہنی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی داہنی میں جا کر کے مل گئی ہے، اتنا زور سے قبر نے اس نیک انسان کو بھی دبا دیا۔ غور کرنا، ہمارا انجام کیا ہوگا، آپ کا انجام کیا ہوگا۔
صبح سے لے کر کے شام تک گناہوں میں بتانے والے لوگوں، اس قبر کے جب حوالے ہوگے، اس زمین پر رب کی نافرمانی کرنے والوں، اس زمین کے جب قبضے میں جاؤ گے، پھر یہ زمین آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے، یہ غور کر لینا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر نے اتنا زور سے دبایا، پھر اس کے بعد جب محدثین کرام نے سبب تلاش کیا، وجہ کیا تھی، آخر کیوں دبایا، تو بعض محدثین کرام لکھتے ہیں کہ ذالک من اثر البول، یہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ کسی موقع پر صحابی رسول استنجا کر رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے، اور چند چھینٹے اڑے تھے اور جسم اور کپڑے پر پڑ گئے تھی۔ زمین دیکھ رہی تھی، زمین نے بدلہ لے لیا، کھڑے ہو کر کے کتوں کی طرح، جانور کی طرح عامل صاحب جنس پہن رکھی ہے۔ کس نے زبردستی پہنوا دیا ہے؟ بیٹھ کر نہیں پیشاب کرتے، آدھا پیشاب زمین پر، آدھا کپڑوں پر آتا ہے۔ اتنا نیک صحابی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ پیشاب کرتے ہو کپڑا بھیگ جاتا ہے، گھر سے سینٹ وینٹ مار کے نکلتا ہے، بائک کار لے کر کے نکلتا ہے، راستے میں پیشاب لگا، بائک کو کنارے کھڑا کیا، گاڑی کو کنارے کھڑا کیا، زپ اٹھایا، کتے کی طرح، جانور کی طرح کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کیا۔ پیشاب کے سارے چھینٹے اوپر آتے ہیں۔ غور کرنے نہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، جو پیشاب اور استنجا کرنے میں بد احتیاطی سے کام لیتے ہیں، جو پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتے، صفائی نہیں کرتے، وہ غور کر لیں کہ صحابی رسول جس کی نماز جنازہ 70,000 فرشتوں نے پڑھ لی ہو، زمین نے یہ نہیں دیکھا اس کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی ہے، لاؤ چھوڑ دے۔ زمین نے یہ نہیں دیکھا اس کے روح کی آمد پر رب کا عرش جھوم رہا تھا، لاؤ معاف کر دے۔ زمین نے یہ نہیں دیکھا آسمان کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لاؤ کچھ گنجائش کر دے، نہیں دیکھا، قبر نے بدلہ لے لیا۔ غور کرو کتنے ہم اور آپ کتنے اچھے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک گناہوں میں بیتتی ہے، ہمارے ساتھ یہ زمین کیا سلوک کرے گی؟ وقت زیادہ ہو جائے گا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ نبی کائنات نے اس زمین کے اس قبر کے عذاب کو ہم دیکھ کیوں نہیں پاتے؟ جب قبر کا عذاب اتنا مشکل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیثیں بتلاتی ہے، نبی کائنات نے شمار بار قبر کے عذاب کا مشاہدہ کیا ہے، کئی ایک صحابی رسول نے قبر کے عذاب کا مشاہدہ کیا ہے، تابعین نے دیکھا ہے، اس کے بعد والے لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ قبر کے عذاب کو کبھی کبھی رب نے دکھا بھی دیا ہے لوگوں کی عبرت کے لیے، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں بس انہی باتوں پر گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے یاد رکھو یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، اس زندگی کو چھوڑ کر کے جانا ہے، پھر قبر کی مشکل ترین زندگی کا سامنا کرنا ہے، اس کے بعد آخرت والی زندگی بھی باقی ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو، اللہ سے بغاوت نہ کرو، اللہ کی معصیت نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ کی نافرمانی نے تو آج ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آج باران رحمت رکی ہوئی ہے، اللہ کی بارش رکی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی سے پھر بھی ہم باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، قبر والی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھو کہ قبر والی زندگی بڑی مشکل ترین زندگی ہے، قبر میں حساب و کتاب دینا ہے، پھر آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو دلوں میں قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے تعلق سے ڈر اور خوف پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس دنیا سے زیادہ آخرت کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ و ملائکۃ